بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2090 ہے اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سابقو تم دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، عرضھا کہ اس کی چوڑائی، کعرض السماء والارض آسمان اور زمین کے مانند ہے چوڑائی کے، اعدت و تیار کی گئی ہیں للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر، ذالک فضل اللہ یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، واللہ اللہ ذو الفضل العظیم عظیم فضل والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی جیسی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، اس جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی سارے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ تیسری بات، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ چوتھی بات، یہ اللہ کا فضل ہے جو اسے جسے چاہے عطا کرے۔ اور پانچویں بات، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دائمی چیز کی طرف دوڑنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، دائمی نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، پرمیننٹ نہیں ہے، تو پھر تم سب اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو اور اس جنت کی طرف بھی دوڑو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، کہ اگر تم ہمیشہ آرام میں رہنا چاہتے ہو اور ہر طرح کی تکلیفوں اور عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تم اپنے پروردگار سے ابھی مغفرت طلب کرو، اور اس مغفرت کی طلب کرنے میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے گی اور تم غفلت میں رہ جاؤ گے۔ اسے چلو اس رب کی طرف اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور بتلائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ جو کوئی یہ صفت لے کر آخرت میں آئے گا، اللہ انہیں اس اجر عظیم سے نوازے گا، اور جو کوئی اس کی مخالفت کرتے ہوئے آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں گزر چکا کہ وہ فی الآخرۃ عذاب شدید، کے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم سے بعض مفسرین نے نماز اور تکبیر اولیٰ مراد لیا ہے کہ تم نماز کی طرف دوڑو کہ تم سے کوئی نماز حتیٰ کہ تکبیر اولیٰ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں کہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جنتیں ہیں وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے ملیں گی، اور اس میں داخلہ صرف اللہ کی رحمت کے سبب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اللہ بندوں کے اعمال کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو کوئی ایسا نہیں رہے گا جو اس جنت کا مستحق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور جنت کی طرف سفر کرنے اور جنت کو پانے کا شوق دل میں پیدا کرنے کی اور رب ذوالجلال کی مغفرت کو پانے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔